الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والدين. أجمل الأجملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وهادينا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، بوجهك المنير الأقدم إلى القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تحقیق تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے.
اس آیت مبارکہ کے اندر رب کائنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلنے کے بارے میں حکم نازل فرمایا ہے۔ زندگی یوں بھی تو گزر ہی جانی ہے، سرکار کی سیرت پہ ہم عمل کریں یا نہ کریں تب بھی زندگی گزر ہی جاتی ہے، لیکن جو قومیں اپنے نبی کی سیرت کو بھول جاتی ہیں، اس پر عمل نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ حکم نازل فرمایا۔ آج جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، نفسا نفسی کا دور ہے، حضور کی سنتوں پر چلنا تو کجا، لوگ فرائض سے بھی دور بھاگتے ہیں اس دور کے اندر۔ بغیر سنت پر عمل کیے بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے، کوئی بھی زندگی کا فعل ہے، کوئی بھی عمل ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو بغیر سنت کے بھی یہ اعمال یا افعال ہو سکتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ حضور کی سنت کے مطابق پانی پیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیتا ہے، پانی کو دیکھ کے پیتا ہے، بیٹھ کر پیتا ہے، وٹاوٹ پینے کی بجائے 3 سانسوں میں سکون سے آرام سے پیتا ہے، دائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کی ان سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس دور کے اندر میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا، لوگ میری سنتوں پر عمل کرنا بھول رہے ہوں گے، اس دور کے اندر جو میرا امتی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب اگر ایک سنت زندہ کرنے سے مل رہا ہے، تو پھر پانی ویسے بھی تو ہم نے پی لینا ہے، حضور کی سنت کے مطابق کیوں نہ پیا جائے؟ اور پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، ایک سنت زندہ کرنے کا اگر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے ایک سنت زندہ کرنے پر، تو پھر 6 سنتیں پانی پیتے ہوئے ادا کرتے کرتے ہم پانی سے اپنے پیٹ کو بھی بھریں اور ساتھ ساتھ 600 شہیدوں کا ثواب بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر لکھوا لیں، تو کتنا بہترین عمل ہے۔ کھانا تو ہم نے کھانا ہی کھانا ہے، لیکن اگر حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کھائیں گے تو اس کے اندر ہمارے لیے بے شمار برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھتی ہیں۔ اس لیے کھانا کھانا، پانی پینا یا دنیا کے زندگی کے جتنے بھی اعمال و افعال ہیں ان کو کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا، وہ بے شمار ہمیں نیکیوں کا ذریعہ مہیا کرتا ہے، کیونکہ نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، زندگی کچھ بھی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ حضور کی شریعت کے حق سے ہٹ کر زندگی کے کوئی معنی بچتے ہی نہیں ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، اس کو خوراک کی طلب ہے، اس کو خوراک دی جائے، لیکن شریعت اسلامیہ کہتی ہے یہ خوراک نہیں مانگ رہا، یہ اذان مانگ رہا ہے، اس کے کان کے اندر اذان دو، اسے اذان سناؤ، تاکہ اس بچے کو پتہ چلے کہ جس عالم ارواح سے یہ آ رہا ہے، اگر اس عالم ارواح کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے تھے، تو جس دنیا کے اندر وہ آنکھ کھول رہا ہے اسی نبی کی اذانیں اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، لہذا اس کان کے اندر اس کو آواز دے کر اسے بتاؤ، تاکہ آتے ہی اسے پتہ چلے کہ ایک شریعت کے دائرہ کار کے اندر اس نے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بندے کا ناطہ اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، حضور کی سیرت پر عمل کرتے کرتے جب بندہ حضور کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی خزانے، جتنی بھی نعمتیں رب کائنات نے اسے عطا کی ہیں، وہ حضور کے قدموں کے صدقے سے ہی عطا کی ہیں۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کر دنیا کے اندر ہمیں بھلائی مل ہی نہیں سکتی۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر مہمان نوازی تھی کچھ لوگوں کی۔ وہ مہمان نوازی کے لیے جب آپ کے گھر میں آئے اور دسترخوان جب کھانے کے لیے بچھایا جانے لگا تو دیکھا کہ دسترخوان کے اوپر کچھ میل کچیل لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ اس دسترخوان کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا جائے۔ مہمان پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ اس دسترخوان کو جلانے کا حکم کیوں دیا ہے، اور انتظار کرنا شروع ہو گئے کہ ابھی دسترخوان جلے گا، دھواں نکلے گا۔ لیکن دیکھا تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے اس دسترخوان کو جب اس جلتے ہوئے تندور سے باہر واپس نکالا تو اس میں سے میل کچیل ختم ہو چکی تھی اور وہ دسترخوان بالکل محفوظ تھا، آگ سے ذرا بھی نہ چلا۔ تو حیران ہو گئے، پوچھنے لگے اے صحابی رسول کیا ماجرا ہے؟ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن یہ آگ کا دسترخوان جو میل کچیل سے کچھ بھرا ہوا تھا، اس سے میل کچیل تو جل گئی لیکن یہ دسترخوان نہیں جلا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دسترخوان پر ایک مرتبہ میرے آقا نے کھانا تناول فرمایا تھا، ایک مرتبہ میرے آقا نے کھانا تناول فرمایا تھا اور اپنے مبارک ہاتھوں کو پوچھ لیا تھا اس دسترخوان سے۔ جب سے میرے مصطفیٰ کے مبارک ہاتھ اس دسترخوان سے لگے ہیں، رب کائنات نے اس دسترخوان کو آگ سے محفوظ کر دیا۔ تو اگر ایک دسترخوان حضور کی نسبت کے ساتھ منسوب ہو جائے تو وہ آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اے انسان، اگر تو اس نبی کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر دے تو کیا تجھے اس نبی کا وسیلہ، اس کا صدقہ، اس کا قرب آگ سے محفوظ نہیں کرے گا؟ آج سنتوں سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر ہماری ظاہری اور باطنی بے شمار فوائد پوشیدہ ہیں۔ بے شمار فوائد جو ہے وہ ایک ہی سنت کے اندر، ایک ایک سنت کے اندر بے شمار جو ہے وہ فوائد ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کوئی بندہ داڑھی رکھتا ہے تو داڑھی رکھنا ایک سنت ہے، لیکن بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک سنت سے ہی صرف انحراف کر رہا ہوں، صرف داڑھی نہیں رکھ رہا، لیکن اس کے زمرے کے اندر بے شمار سنتوں سے وہ محروم ہو رہا ہے۔ داڑھی کو تیل لگانا بھی سنت ہے، اس کو سنوارنا بھی، اس کو درست رکھنا، ان سنتوں سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے سے اگر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے تو ایک ہی سنت کے زمرے میں جتنی بھی سنتیں آتی ہیں اگر ان سب پر عمل کرے گا تو پھر کتنے ثواب کا مستحق ہوگا۔ آج کسی مسلمان کو کہا جائے کہ تو حضور کی سنت چہرے پر سجا، داڑھی رکھ لے، تو آگے سے ہیلے بہانے تراشتے ہوئے کہتا ہے وہ کل میں رکھ لوں گا، وہ بھی بڑی زندگی ہے جی، بڑھاپے میں رکھ لیں گے۔ بے شمار سوچے دماغ کے اندر شیطان لاتا ہے۔ میں ایک سکھ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، کسی سکھ سے کسی نے کہا کہ تو اپنی داڑھی کا ایک ایک بال مجھے دیتا جا، اور ایک ایک بال کے بدلے میں 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے جتنے تو کہتا ہے میں تجھے دیتا جاؤں گا، ایک ایک بال تو مجھے دیتا جاؤ اتار کے، تو میں ہر بال کے بدلے میں تجھے پیسے دوں گا، کتنے زیادہ بال ہیں تیرے اتنے زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ تو وہ سکھ کہنے لگا کہ مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے، جان تو دے سکتا ہوں مگر یہ بال نہیں اتروا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے بابے کا یہ حکم ہے، بابے گرو نانک کا حکم ہے، لہذا اس کے حکم کی حکم عدولی میں نہیں کر سکتا۔ دنیا کے چند پیسوں کے لیے میں اپنے بابے کے حکم کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ تو اگر ایک سکھ اپنے جھوٹے بابے کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، اگر ایک سکھ اپنی داڑھی کو کٹانا مناسب نہیں سمجھتا تو اے مسلمان، اپنے آپ کو سچے نبی کا سچا امتی کہلوانے والے، حضور کا میلاد منانے والے، حضور کے نام کے نعرے لگانے والے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والے، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ خود اپنے ہی جیب سے پیسے نکال کر دیتا ہے اور حضور کی سنت کو اتروا کر گندی نالیوں کے اندر بہا رہا ہے؟ خدا کی قسم بات سچی ہے، بے مزہ لگتی، میں کہوں گا مگر خدا لگتی، خدا لگتی اگر میں کہوں تو سنی وہ ہرگز نہیں ہے، عاشق وہ ہرگز نہیں ہے،
جو نبی کی سنت سے محبت نہ کرتا ہو، بلکہ سنی تو وہ ہوتا ہے کہ موت تک وہ اپنے نبی کی سنتوں کی حفاظت کیا کرتا ہے، اپنے نبی کی سنت سے محبت کیا کرتا ہے، بلکہ جب وہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی جنازہ پڑھنے والے جب جنازہ پڑھ کے اس کے چہرے کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو چہرہ دیکھ کر گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ کتنا حسین چہرہ سنت مصطفیٰ سے سجا ہوا ہے، یہ حضور کا سچا غلام اپنا سچا اور سچا چہرہ لے کر قبر کے اندر اپنے نبی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ آج داڑھی سے جو محبت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو حسین و جمیل بنانے کے لیے بڑے بڑے پیسے جا کر پارلروں کے اندر دیے جاتے ہیں، میک اپ کیا جاتا ہے، شیو کرائی جاتی ہے، ممکن ہے اتنے زیادہ پیسے لگانے کے باوجود کوئی تمہیں دیکھنا گوارا نہ کرے، ممکن ہے اتنے زیادہ پیسے لگا کے اتنا سچ سمجھ کے تم جاؤ لیکن تمہیں کوئی دیکھنا گوارا نہ کرے، لیکن نبی کی سنت اگر تم نے اپنے چہرے پر سجائی ہوئی ہوگی تو خدا کی عزت کی قسم خدائی تمہیں دیکھے نہ دیکھے خدا تمہیں ضرور محبت سے دیکھ رہا ہوگا، اور صرف محبت سے دیکھے گا ہی نہیں بلکہ وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وہ تم سے محبت بھی کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منحرف ہو کر یہ دعویٰ مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا۔ جو دعویٰ بھی کرتا ہو اور پھر عمل بھی نہ کرتا ہو تو یہ دعویٰ اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ہمیں کہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے تو ہم رسوائی کا سامنا بڑی مشکل سے کرتے ہیں، ہم زمین کے اندر گویا درس جاتے ہیں کہ ہم یہ رسوائی کیسے برداشت کریں، لیکن بروز محشر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم یہ چہرہ لے کر جائیں گے، جب حضور نے کہہ دیا کہ یہ میرا امتی نہیں ہے تو تب کیا کرو گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں، صرف ایک یہ داڑھی نہیں بلکہ کھانے پینے کا معاملہ دیکھ لیں۔ آج ہمارے سامنے کھانا آ جائے تو ہم سنتے فرض سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاتے ہوئے اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے رکھو، سانس کے آنے جانے کے لیے بھی ایک جگہ حصہ جو ہے وہ باقی رکھو۔ اب کوئی کھانا کھانے کے لیے جب شادی بیاہ کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی پلیٹ کوئی بھر کے سامنے آتا ہے تو اسے کہا جائے یار سنت کے مطابق تھوڑا تھوڑا ڈالو، ضائع نہ کرو، تو وہ آگے سے کہتا ہے وہ چھوڑو جی مولوی صاحب، کھانا سے پیٹ بھر لیتے ہیں، پانی اپنی جگہ خود بنا لے گا۔ میں نے کہا سانس، کہتا ہے سارا کی بسا آوے آوے نہ آوے تو نہ آوے۔ یہ ایک سوچ بن گئی ہے بھائی سنت پہ عمل نہیں کرنا ہم نے، اور عجیب معاملہ ہوتا ہے جب کھانا آتا ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں معاملہ بھی ایسا ہے کہ بڑی تاخیر سے کھانا لگایا جاتا ہے، یہ ساری جو شادی بیاہ کے معاملات کے اندر درم برم ہوتا ہے، کھانا گرتا ہے، یہ سارے معاملات تاخیر سے کھانا لگانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب لوگ بہت زیادہ بھوکے ہو جاتے ہیں، اب جب لا کر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے تو ایسی للچائی نظروں سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے کبھی ملا ہی نہ ہو۔ اور پھر سنتیں، ظاہر سی بات ہے جب سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر بیماریاں، موٹاپا، بلڈ پریشر اور کس قسم کی ہارٹ اٹیک اور بے شمار بیماریاں یہ صرف کھانے میں اعتدال نہ رکھنے کی وجہ سے بڑھتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر ایک بادشاہ نے اپنا ایک حکیم مدینہ طیبہ میں بھیجا کہ تم جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی بھی بیماری ہے ان کا تم علاج کیا کرو فی سبیل اللہ۔ تو وہ حکیم کافی دن تک مدینہ طیبہ میں رہا لیکن کوئی بھی اس کے پاس علاج کرانے کے لیے نہ آئے۔ تو وہ حیران ہو گیا کیا وجہ ہے کہ میرے پاس کوئی بندہ علاج کروانے کے لیے بھی نہیں آ رہا۔ آخر اس نے سوچا کہ چلو اجازت لے کے چلا جاتا ہوں۔ تو وہ اجازت لینے کی غرض سے جب گیا تو ساتھ اس نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ لوگ بیمار اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے۔ ان کے نبی نے انہیں بتایا ہے کہ اسی وقت کھانا کھاؤ جب تمہیں بھوک لگے، بغیر بھوک کے کھانا نہ کھاؤ، اور اس وقت کھانا کھانا چھوڑ دو جب ابھی بھوک کچھ باقی ہو۔ جب خوب بھوک رکھ کے تم کھانا چھوڑ دو گے تو تم ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو لہذا ایک سنت حضور کی ادا کرنا، ایک سنت پر عمل کرنا کہ کھانے میں اعتدال، ہم کتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، کہ دنیا کے کتنے اخراجات ہمارے بچ سکتے ہیں اگر ہم ایک سنت پر عمل کریں کہ کھانے میں اعتدال، جس طرح حضور نے بتایا اس طریقہ کار کے مطابق اگر ہم کھانا پینا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائے۔ پھر ہاتھ سے کھانے کے اندر کتنی زیادہ برکتیں ہیں۔ آج کی جدید سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے بھی یہ چیز ثابت کی ہے
کہ ہاتھوں کے اندر ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جراثیم رکھے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کوٹوں کے اندر جراثیم سے رکھے ہیں جو شفا والے ہیں، جو جب بندہ ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور انگلیوں کو چاٹتا ہے، جو حضور نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹو، فرمایا وہ ہاضمے کو درست کرنے کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ اگر کسی کا ہاضمہ درست نہ ہو تو وہ اپنے کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹے تو اس کا معدہ بالکل درست ہو جائے۔ پہلے تو چمچ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، کھڑے ڈنر سٹارٹ ہوئے، چمچ سے کھانا شروع ہوئے، جی ہمارے ہاں ہاتھ سے جراثیم لگ جاتے ہیں۔ پھر اب تو کئی قسم کی چھریاں اور کانٹے بھی آ گئے، اب تو کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے شادی بیاہ کے معاملات کے اندر۔ تو کیا ہوتا ہے جی، ہم جراثیم سے بچ رہے ہیں جی، ہمارے ہاتھوں میں جراثیم ہے، اس برتن میں جراثیم نہیں ہے۔ افغانستان کا ایک بادشاہ تھا جس کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ پاکستان کے اندر اعلیٰ سطح پر ملاقات کے لیے وہ آیا، تو اس کی جب ملاقات ہوئی تو دسترخوان لگا کھانے کے لیے، جب بیٹھے تو سب چمچوں کے ساتھ کھا رہے تھے، تو وہ ہاتھوں سے کھانا شروع ہو گیا۔ اسے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر ہمارے مسلمان، کچھ پاکستان کے وزراء، کچھ مشیر آپس میں کان پوسی کرنا شروع ہو گئے، بھائی اتنا بڑا وزیر مشیر ہے، اتنا بڑا بادشاہ اور ہاتھوں سے کھانا کھا رہا ہے۔ تو اس نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جن چمچوں سے کھانا کھا رہے ہو، ممکن ہے یہ چمچ سینکڑوں لوگوں کے منہ سے ہو کر آئی ہو، لیکن میرا یہ ہاتھ صرف میرے ہی منہ میں جاتا ہے، میرا یہ ہاتھ صرف میرے منہ کے لیے ہے، اس کو کوئی اور استعمال نہیں کرتا۔ تو ہنسنا تو تمہارے اوپر چاہیے کہ سینکڑوں لوگوں کے منہ سے ہو کر آنے والے چمچ سے کھا رہے ہو، میں تو اپنے ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ایران کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر جب گئے تو شاہ ایران کے محل کے اندر بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، تو کھانا کھاتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا، تو آپ نے اس کو اٹھایا اور صاف کر کے اپنے منہ میں ڈالا اور تناول فرما لیا۔ اب دسترخوان پہ بیٹھے کچھ لوگوں نے اسے برا محسوس کیا، بھئی یہ کیا کیا اس نے، نیچے سے اٹھا کر کھا لیا۔ تو آپ سمجھ گئے اور معاملہ سمجھ کر آپ فرمانے لگے تمہارے اتنے بڑے محل کے اندر بیٹھ کر تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ خدا کی قسم اس بڑے سے بڑے محل میں بھی بیٹھ کر میں اپنی نبی کی سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ خدا کی قسم میرے نبی نے جس چیز کے اندر بیماری بتا دی ہے، قیامت تک سائنس تحقیق کرتی رہے، اس کے اندر شفا ڈھونڈ کے نہیں لا سکتی۔ میرے آقا نے بتایا خنزیر کے اندر بیماریاں ہیں، شراب کے اندر بیماریاں ہیں، نشے کے اندر بیماریاں ہیں، دنیا کی جتنی بھی چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع فرمایا۔ آج جدید تحقیق کرنے کے باوجود بھی آج ان کے لوگ جو شراب نوشی کرنے والے ہیں، جو خنزیر کھانے والے ہیں، انہی کے لوگ آج کہتے ہیں کہ واقعہ ان کے اندر بیماریاں ہیں، ان کی وجہ سے لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرما دیا کہ شہد کے اندر شفا ہے، قیامت تک لوگ تحقیق کرتے رہے، شہد کے اندر کوئی بیماری ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے، بلکہ آج بھی جدید سائنس بھی بے شمار ادویات کے اندر شہد کے اجزاء کو شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ شہد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شفا رکھی ہے کہ جسم کے اندر خون پیدا کرتا ہے، خون میں طاقت پیدا کرتا ہے، چہرے کے رنگت کو نکھارتا ہے، اور خون زیادہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ لبنان کے اندر ایک اسپتال کے اندر ایک مریض تھا، بڑے عرصے سے 3-4 ماہ سے وہ اس اسپتال کے اندر ایڈمٹ تھا اور اس کا علاج چل رہا تھا۔ اس کے نئے بلڈ سیلز پیدا نہیں ہو رہے تھے اور اس کے جسم کے اندر جو بیماری تھی وہ تو درست نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس مریض کا ایک دوست مصر سے اس کے لیے شہد تحفے کے اندر لے کر گیا، تحفے کے طور پر، اور جا کر اسے تحفے میں دیا کہ یہ شہد میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے تھوڑا سا استعمال کیا تو اس کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی۔ جب اس کے بلڈ سیمپل ٹیسٹ کے لیے لے جائے گئے، ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیا تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں اس کا بلڈ جو ہے وہ شاید کسی کے ساتھ مکس اپ ہو گیا ہے، یہ اس کا بلڈ ہے ہی نہیں ہے۔ دوبارہ بلڈ لیا گیا، پھر جا کر ٹیسٹ کیا گیا، پھر وہی رپورٹ۔ انہوں نے کہا نہیں مشینوں کے اندر شاید کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی، کمپیوٹرائز مشینیں ہیں، تو گڑبڑ ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے مشین بھی تبدیل کی، لیکن آخر کار نتیجہ نکلا کہ واقعہ ہی اس کے بلڈ سیلز کے اندر تبدیلی آئی ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آخر جو 3-4 ماہ لگاتار اس کی خدمت کے اندر اس کو درست کرنے میں جو ڈاکٹر لگے ہوئے تھے، آخر انہوں نے آ کر پوچھا بتا تو صحیح تو نے کون سا نسخہ اپنایا ہے، تو نے کون سا عمل کیا ہے کہ تو اتنے جلدی ٹھیک ہو گیا؟ اس نے قرآن کھولا، سورہ نحل کو سامنے رکھا اور اس نے کہا میں نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا، اپنے نبی کے ایک فرمان پر، ایک سنت پر عمل کیا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے۔
فرمایا میں نے آج اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اتنی بڑی بیماری مجھ سے رخصت کر دی ہے، مجھے شفا عطا فرما دی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے اندر شفا کی ہدایت فرما دی ہے، قیامت تک اس کے اندر کوئی بیماری ڈھونڈ کے نہیں لا سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر عمل کرنا آج ہم شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی دین اور دنیا کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے بہتر ہو جائے گی۔ پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں افکار محمد، پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں افکار محمد، ہر سمت نظر آتے ہیں انوار محمد، اور اس بات کو تو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، اس بات کو تو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ہر دور میں لا ریب ہے کردار محمد۔ اس بات کو تو غیروں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق اگر کوئی بندہ زندگی بسر کرتا ہے تو ہر لحاظ سے وہ اس کے لیے بہترین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر جب سنتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے اور لوگ حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں زندگی کی، اگر ان میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں گے تو عمل وہ ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے پر ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملتا جائے گا۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔